بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والحمد لله رب العالمين. کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، ارے جنت تو کیا چیز ہے، رستہ نہیں ملتا. یہ آل محمد ہیں پوشاک پہ جن کی، کہ یہ آل محمد ہیں پوشاک پہ جن کی، پیون تو مل جاتا ہے مگر ڈبہ نہیں ملتا. اور جس دن سے ہوا ہے عباس کا نہر پہ قبضہ، اور جس دن سے ہوا ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، واقعتاً بھوکے تو مل جاتے ہیں مگر پیاسا نہیں ملتا. سامعین محترم اور عزیز ساتھیوں، ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اس آیت کریمہ کی تفسیر علماء نے بیان کی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر خاص طور سے ہمارے گھر میں رہنے والی مائیں بہنوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقائے نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصیت فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پر یہ وحی لے کر کے آئے، وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اے محمد یا ربی، اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گھر میں جتنی بھی گھر میں رہنے والی ہیں عورتیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کہ جتنی بھی آپ کے گھر میں رہنے والی ہیں، آپ سب سے پہلے انہیں پردے کا حکم کر دیجئے. آپ سب سے پہلے انہیں پردے کا حکم کر دیجئے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی زندگی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق، ان کے طرز کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال پیش کی جاتی ہے، وہ پاک دامنی کی وہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ جو آج تک کسی بھی ایسی پاک دامنی کی مثال پیش نہیں کی جاتی. اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اب دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کس کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور کس کس حال میں رہ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. یہی وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور دیکھیے حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، لیکن جب ان کا وصال کا وقت آ رہا ہے، جب ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے، جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، جب ان کو دنیا سے فنا کرنے کا وقت آ رہا ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے شوہر کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور اے علی سے کہتی ہیں، اے علی میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں، اے علی آپ میرے پاس آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ کے رسول کے داماد، اے علی آپ میری بات سن لیجئے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں جب اس دنیا دار البقاء سے کوچ کر جاؤں، یعنی اس دنیا سے دار فانی ہو جاؤں، تو میرا چہرہ، میرا کفن اور میرا جنازہ کسی کو بھی مت دکھانا۔ میرے پیارے بھائیوں دیکھیے واقعہ کتنا اہم ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی کا جنازہ ہو، اور جب علی یہ بات سنتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنتے ہیں تو علی کہتے ہیں اے فاطمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اے فاطمہ یہ آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اے فاطمہ یہ کلام کیا کر رہی ہیں، اے فاطمہ ایک طرف اللہ کے رسول کی لخت جگر کا جنازہ ہو، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ بیٹی کا جنازہ ہو، اور میں کسی کو نہ بلاؤں۔ ارے نہیں اے فاطمہ، میں کوفہ کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو بلاؤں گا، میں مکہ کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو بلاؤں گا، میں مہاجرین کے تمام مسلمانوں کو بلاؤں گا، میں انصار کے تمام مسلمانوں کو بلاؤں گا۔ اے فاطمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ اتنے رسول، آپ رسول کی لخت جگر ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں اے علی میرے جنازے میں کسی کو داخل نہ کرنا، اے علی میرے جنازے میں کسی کو شرکت نہ کرنا، اے علی میرے کفن کو کوئی نہ دیکھنا، اے علی فاطمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے علی میں یہ چاہتی ہوں کہ جب سے میں نے پیدائش میں جنم لیا ہے، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، اور آج تک کسی نے میرے دامن کو نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی نے میرے پاؤں کی انگلی کو نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی نے میری آنکھوں کو نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی نے میرے پاؤں کو نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی نے میرے ہاتھوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اے علی میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر جاؤں، جب میں اس دنیا سے دار فانی ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے فنا ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت بھی میرے کفن کو کوئی نہ دے۔ میرے پیارے بھائیوں دیکھیے کتنی اہم مضبوط بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے داماد سے کیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اے علی میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ اب میرے پیارے بھائیو دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے فنا ہو گئی ہیں اور دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئی ہیں۔ اب ان کا جنازہ وہی کھاٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، جنازے کی کھاٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور 2 دن تک وہ جنازہ وہیں رکھا رہا ہے۔ اب اس جنازے کو کیسے اٹھائیں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، اے علی میرے جنازے کے اندر کسی کو شرکت نہ کرنا، اے علی میرے جنازے کے اندر کسی کو شرکت نہ کرنا، میرے جنازے کے اندر کسی کو داخل نہ کرنا، اے علی میرے جنازے کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ اب دیکھیے میرے پیارے بھائیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، اور ان کی جنازہ نمازہ وہیں پڑھائی گئی ہے، وہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں دیکھیے کہ 2 دن ہو گئے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وصیت کر دی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے پریشان اور لاچار ہو گئے۔
کیا ہو گئے ہیں؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر اب کرنا تو کیا کرنا ہے، اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں اب نظر ڈالتے ہیں کس کی طرف کہ جو اللہ کے رسول کے لخت جگر ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں، یہی وہ بیٹے ہیں کہ جن کی مثال تاریخ کے اندر یہ دی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نماز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور یہی وہ بچے جب اللہ کے رسول سجدے کے اندر جاتے ہیں اور یہی وہ بچے جب پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا سر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ کے رسول کے پاؤں کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں جب اللہ کے رسول سجدے کے درمیان میں ہے۔ اب میرے پیارے بھائیو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی وجہ سے، ان لخت جگر کی وجہ سے حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو کشادہ کر دیتے ہیں، اپنی نماز کو وسیع کر دیتے ہیں، اپنی نماز کو طویل کر دیتے ہیں، اپنی نماز کو لمبی کر دیتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو اٹھایا، ان بچوں کو اپنی پیٹھ سے اتارا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے کہ وہ لخت جگر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی کے وہ دو بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں۔ اب میرے پیارے بھائیوں ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز اس میں سجدے میں تھے اور یہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر بیٹھ گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ دونوں بچے اللہ کے نبی کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پیروں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ کیوں نہ ہم ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے کہیں نماز میں پریشانی نہ ہو رہی ہو۔ اس وجہ سے میرے پیارے بھائیوں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو ہٹانے کے لیے، ان بچوں کو اتارنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور ان بچوں کو پیٹھ سے اتارتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے اور ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ نہیں، ان بچوں کو میری پشت پر بیٹھے رہنے۔ میرے پیارے بھائیوں کون ہیں دو بچے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں، یہی وہ بیٹے ہیں کہ اب میرے پیارے بھائیوں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور نماز جنازہ وہیں رکھی ہوئی ہے، میرے پیارے بھائیوں اب یہی کرتے ہیں کہ ادھر سے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے غفاری کیا آپ ہمارے کام آؤ گے، اے غفاری کیا آپ ہمارے کام میں ہاتھ بٹاؤ گے، اے غفاری کیا آپ ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ تو حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہنے کی دیر تھی فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ذہانت دی ہے کہ جو صحابہ کرام کو جلدی سے نہیں ملتی۔ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے غفاری آپ ہمارے کام آ جائیے، تو حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جنازے کی نماز کا وہ چارپائی کا وہ پایا پکڑا اور ایک طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور ایک طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا۔ اب میرے پیارے بھائیوں یہی وہ چار آدمی ہیں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشت خاک میں کرنا چاہتے ہیں، اس خاک میں اندر دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرے پیارے بھائیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ قبر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آج اگر ہم بھی اپنی مائیں بہنوں کو ہم بھی ایسی اگر وصیت کریں گے، اگر ہم انہیں جا کر کے بتائیں گے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ پردہ کیا چیز ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گھر سے باہر بیٹھنا بغیر پردے کے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور غیر محرم سے بات کرتے ہوئے نظر
آ رہی ہیں, غیر محرموں سے بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اگر ہم بھی ایسی اصلاح کرنے پہ آ جائیں تو آج ہماری ماں بہنوں کی کوکھ سے وہ ایسے بچے پیدا ہو جائیں. میرے پیارے بھائیوں, آج ہماری بھی ماں بہنوں کی کوکھ سے وہ بچے پیدا ہو جائیں گے. ارے یہی وہ بچے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دہلی جب چھوٹا سا قلعہ تھا, کہ دہلی چھوٹا سا شہر تھا, ایک اس وقت بالکل چھوٹا سا مٹھی برابر شہر تھا, اور اس وقت قحط سالی کا وقت پڑ گیا تھا کہ بارش نام نہیں ہو رہی تھی, اس لیے کہ جو آدمی بیچارے دہلی کے رہنے والے تھے وہ پانی پلا رہے تھے, شربتیں تقسیم کر رہے تھے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بارش نہ ہو جائے اور مسلمان بارش کے لیے ترس رہا ہو, اور مسلمان بارش کے لیے ترس رہا ہو, اور وہ بارش کا انتظار کر رہا ہو, وہ ان کی کھیتی بارش کا انتظار کر رہی ہو, تو مسلمان کو چاہیے کہ ایک کھلے میدان کے اندر نماز استسقاء ادا کرے. کیا نماز استسقاء ادا کرے. وہ نماز استسقاء 3 دن تک پڑھی جاتی ہے. اب میرے پیارے بھائیوں, یہی وہ دہلی کے لوگ ہیں جو نماز استسقاء ادا کر رہی ہیں. وہ 2 دن تک انہوں نے نماز استسقاء ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ بارش برسا دے, اے اللہ اپنے رحمت کی بارش برسا دے. اب میرے پیارے بھائیوں, جب وہ تیسرے دن آتے ہیں, یہی وہ دہلی کے لوگ جب وہ تیسرے دن اسی میدان کے اندر آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, تو ادھر سے ایک نیک صالح آدمی گزرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہاں اس میدان کے اندر یہاں تو کسی چیز کا بندوبست میں نہیں ہے, یہاں مسلمان کس وجہ سے جمع ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیے, وہ ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم بارش کی تڑپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب میرے پیارے بھائیوں, جب وہ شخص یہ سنتے ہیں کہ بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں